ہم سب سو رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور سب ایک کمرے میں تھے۔ یہ ٹیپ 17 ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں سردیوں میں سب لوگ اس لیے سوئے ہوتے ہیں کہ تاکہ گرمائش ہو، مطلب، اور جو ہیٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی کمرے میں اگر ہو تو صحیح ہے۔ اس وقت ہیٹر نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت گیس کی وہ نہیں آئی تھی ہمارے علاقے میں، تو کوئلہ جو ہے وہ گرم کر کے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا ارد گرد، اس طرح ہوتا تھا۔ تو ہم سب ایک کمرے میں ہوتے تھے اور اس طرح ہم سب ایک کمرے میں سوئے تھے، تو ہم باتیں کر رہے تھے اور اس وقت کرکٹ میچز تھے تو مزہ آتا تھا جب باہر بارش ہوتی تھی اور اندر کمرے میں ٹی وی لگا ہوتا تھا، ٹی وی ہی ہوتا تھا، کوئی اسکرین، کوئی LCD LED کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم سب بیٹھے تھے، سوئے تھے اور اپنے اپنے رضائیوں میں، لیکن ہم اس انتظار میں تھے کہ کب لائٹ آتی ہے اور ہم جو ہے میچ دیکھیں۔ ویسے ہم چھوٹے تھے، ہمیں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن گھر کے بڑوں کو انٹرسٹ ہوتی تھی، جیسے میرے بھائیوں کو، میرے ماموں لوگوں کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہمیں جو ہے نا باتوں باتوں میں جو ہمارے کمرے تھے نا وہ ایک دوسرے میں جا کے کھلتے تھے، جیسے ہر کمرے میں دوسرے کمرے کو دروازہ ہوتا تھا، ایک مین دروازہ جو باہر برآمدے میں کھلتا تھا، ایک اندر کمرے کے اندر جیسے سائڈ پہ ہماری واش روم ہوتے ہیں تو اس طرح دروازے ہوتے تھے، اس میں ہم دوسرے کمرے میں جاتے تھے۔ تو ہماری امی کیا کرتی تھی کہ سارے کمروں کے دروازے جو مین گیٹ ہوتے تھے وہ لاک کر کے اندر ہی اندر ہم اپنا پورا کام کرتے تھے، اور یہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ اسے ڈر لگتا تھا، یہ اس لیے کرتی تھی کہ باہر سے ٹھنڈی ہوائیں نہ آئے، بہت سردی تھی، سوات کی سردی تو آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اب یہ بہت زیادہ سردی تھی تو میری امی نے ایسا ہی کیا تھا، اور ہم اندر ہی اندر کبھی ایک کمرے میں جاتے تھے تو کبھی دوسری کمرے میں، اور جو ہے ایک کمرے میں چولہا بھی پڑا تھا جس پر ہم کوکنگ کرتے تھے، تو وہ کمرہ بھی کافی گرم ہوتا تھا، اس کی گرمائش دوسرے کمروں میں بھی جاتی تھی اس رستے کے ذریعے۔ تو اب ہم سب ایک کمرے میں تھے، اور یہ جو 2 کمرے تھے ہمارے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، دونوں خالی تھے، لیکن ان کے دروازے جو مین گیٹ تھے وہ بند تھے، صرف جو اندر ہمارے بیچ والے کمرے کی طرف جن کے دونوں دروازے تھے وہ کھلے تھے۔ تو اچانک یہ ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں جیسے کسی نے برآمدے کا دروازہ جو ہے نا وہ نوک کیا ہو، ایسے۔ اب یہ آواز اس وقت تو آپ کو اتنی ہارر نہیں لگے گی، لیکن ہماری جو کیفیت تھی اس وقت، ہم سب ایسے خاموش ہو گئے۔ اب گف اندھیرا ہے، ایک چھوٹی سی شاید ٹارچ لگی تھی کونے میں، لیکن ضرورت نہیں تھی، سردیوں میں لائٹ کی اور ان چیزوں کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب جیسی ہم سب خاموش ہو گئے نا، تو اس وقت ہم سب باتیں کر رہے تھے، تو میری امی تھوڑی دیر کے لیے تو چپ تھی، یعنی ڈر گئی تھی کہ شاید گھر میں کوئی انٹر ہوا ہے اور باہر ہے، اور پھر کہتی ہے تم لوگ چپ کیوں ہو گئے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ تو ہم سب حیران تھے، میرا بھائی کہتا ہے یہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ تو میری امی کہتی کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھار سردیوں میں۔ تو میری امی جو ہے وہ، یعنی ہم سب سمجھ گئے کہ یہ ڈر گئی ہے، لیکن ہم سے چھپا رہی تھی۔ اب ہم سب اتنے خاموش اور کوئی بات نہیں کر رہا، اور میری امی بار بار کہتی ہے تم لوگ باتیں کیوں نہیں کر رہے، تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی گلی میں کوئی تیز تیز قدموں سے جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے دروازے کبھی ایسی آواز کرتے ہیں، ایسے کٹ کھٹ کی آواز آ جاتی ہے۔ تو اور ہم سب اتنے ڈر گئے تھے کہ ہم خاموش تھے۔ تو اتنی دیر میں، یعنی 10-15 منٹ ہم پر ایسے ہی گزرے نا جیسے 1 سال ہو، اور جیسی لائٹ آ گئی ہم سب اپنے اپنے چارپائیوں میں بیٹھ گئے، اور میرے بھائی نے جلدی اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، اس کا لائٹ آف تھا ابھی تک، کیونکہ ہم سب ایک ہی کمرے میں تھے تو ایک ہی لائٹ آن تھا۔ میرا بھائی وہاں گیا، لائٹ آن کیا، کچھ نہیں تھا، پھر باہر برآمدے میں گئے، پورا گھر دیکھا، لیکن پھر بھی اس وقت میرے بھائی لوگ سب ٹین ایج میں تھے تو ڈر رہے تھے سب۔ تو میری امی نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ ایسی تھی آواز، یعنی میری امی تھوڑی بہادر بن گئی اس وقت، اور پھر جو ہے یہ آواز، اس وقت تو یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا،
لیکن میرے بھائی آج بھی اکثر کہتے ہیں کہ وہاں کچھ عجیب سا تھا کہ جب بھی ہم لوگ مطلب ایسے خاموش بیٹھے ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، تو وہ چیز ہمیں مطلب اپنے وجود کا احساس دلاتا تھا، اور ہمیشہ نوک کی آواز آتی تھی۔ اور پھر ہم اس چیز کے ساتھ بڑے ہو گئے، یعنی ہر کمرے میں یہ معاملہ تھا۔ جس کمرے میں اچھا پھر وہ کمرہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم سائڈ والے کمرے پہ سب لوگ ایسے ہی سوتے تھے، یہ لازمی نہیں کہ ڈر کی وجہ سے چھوڑا، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اس کمرے میں پورا سامان شفٹ کیا، ہم دوسرے کمرے میں شفٹ ہوئے، تو پھر جب ہم وہاں سوتے تھے تو یہ آواز وہاں اس کمرے پہ آتی تھی، جیسے کوئی ہمیں نوک کر رہا ہے برآمدے میں آ کے۔ تو ہم لوگ تو ڈرتے تھے کیونکہ ہمارے والد گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو ہم لوگ ڈرتے تھے۔ اور ہماری امی کہتی تھی نہیں، یہ جو جب سے مطلب اس گھر میں آئی ہوں، اس کی یہی حال ہے کہ اس کے دروازے ایسے رات کو، اچھا ایسی بھی کون سی دروازہ ہے اور دروازے میں کیا خراب ہے کہ رات کو آپ کو باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ نوک کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دروازے کی خرابی، تو وہ بھی سمجھ آتی، ایک باقاعدہ جیسے کہ کوئی جو ہے انگلیوں سے نوک کر رہا ہے ایسے۔ اب یہ کون سی خرابی تھی؟ تو اکثر جو ہے نا ایک سال میں یا کچھ مہینوں میں یہ حرکت ہو جاتی تھی دروازے میں، اور ہم رات کو مطلب ایک دن میں اسی طرح رات کو میری آنکھ کھلی تھی، میں اٹھی، میں نے پانی پیا، واپس سوئی تو وہی آوازیں آ رہی تھی، اور میں اتنی ڈر گئی تھی اور پوری رات کانپ رہی تھی اور کسی کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو بس یہ ایک کہانی تھی جو ہمارے ساتھ بچپن میں ہوتا تھا۔ پھر ان کمروں کو ہم نے پھر اپنا گھر نیا کیا، وہ والی سائڈ چھوڑ کے سارے کمرے گرا کے دوسرے سائڈ پہ ہم نے کمرے بنائے۔ یقین کریں وہ دوسرا سائڈ پہلے والے سائڈ سے زیادہ ہارر ہے۔ جتنی اب تک میں ٹیپ آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، جتنے اس سیریز میں ہوئے ہیں ٹیپ، یہ سارے پرانے والے گھر میں ہوئے، اور یہ جو نیا گھر ہے اس کا آپ لوگ سنیں تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ ان سے زیادہ، یعنی یہ گھر ہی خوفناک ہے، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمیں پسند ہے، ہم ویسے تو پرسنلی ہم مانتے ہیں کہ کچھ ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ یار تم کہتے نہیں یار ایسا کچھ نہیں، ہم کب سے رہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پیار ہے یار، ہمیں کوئی نقصان آج تک نہیں جو ہے ان چیزوں نے دیا، تو ہم بھی بس اگنور کرتے ہیں کچھ حرکتیں۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ٹیپ 17 اور ٹیپ 18 میں انشاءاللہ شام کو حاضر ہو جاؤں گی۔ تھینک یو۔